محترمہ سعدیہ صلاح الدین ممتاز صحافی اور ماہر سماجیات محترمہ سعدیہ صلاح الدین دسمبر 1963 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ سعدیہ صلاح الدین کے والد صلاح الدین محمد متحدہ پاکستان میں صف اول کے صحافی اور جدید اردو نظم میں ترقی پسند رجحانات کے نقیب تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بانو اختر شہود اردو ادب کی استاد رہیں۔ صلاح الدین محمد کی ہمشیرہ ام امارہ پاکستان کی معروف افسانہ نگار تھیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت سعدیہ صلاح الدین کی عمر 8 برس تھی۔ یہ گھرانہ بہزار دقت بنگالی خیرخواہوں کی مدد سے کلکتہ اور نیپال کے راستے پاکستان پہنچا۔ 14 برس کی عمر میں تقسیم ہند کے تجربے سے گزرنے والے صلاح الدین محمد کے آدرش ربع صدی میں دوسری تقسیم اور ہجرت کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے نئے پاکستان میں صحافت اور ادب دونوں سے منہ موڑ لیا اور گوشۂ گمنامی میں پناہ لی۔ سعدیہ صلاح الدین نے کیتھیڈرل اسکول لاہور سے ابتدائی تعلیم پائی، لاہور کالج برائے خواتین سے BA کی سند لی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں MA کیا۔ کچھ عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہنے کے بعد صحافت کا رخ کیا۔ وہ انگریزی روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل کی بانی ٹیم کا حصہ بنی۔ سعدیہ صلاح الدین نے انگریزی فیچر نگاری کو تحقیقی زاویے بخشے۔ ان کے تحقیقی مضامین نے یکے بعد دیگرے اقتدار کی تاریخ غلام گردشوں میں رچائی گئی سازشوں کو بے نقاب کر کے دھوم مچا دی۔ سعدیہ صلاح الدین نے روزنامہ دی نیوز ہی سے دسمبر سن 2025 میں صحافت سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ سعدیہ صلاح الدین لاہور کی ثقافتی زندگی میں رچی بسی ہیں اور شہریوں کے حقوق نیز تمدنی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ آج ہماری دوسری نشست ہے پاکستان کی ممتاز صحافی اور ماہر سماجیات محترمہ سعدیہ صلاح الدین سے۔ سعدی بھائی آداب۔ آداب۔ ہم نے بہت تیکھے سوالات پچھلی نشست میں آپ سے کیے تھے، تو محترمہ سعدیہ آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ ہمارا حقیقی سرمایہ تو اس ملک میں جہاں پہ میڈین ایج 20 برس ہے تو ہمارے بچے ہیں نا، تو ایز اے نیشن آر وی سیریس اباؤٹ دی ویل بینگ آف آر چلڈرن؟ کیا ہم اپنے بچوں کی بہبود کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ وہ تو پتہ چلے گا نا کہ ہم ان کی تعلیم پہ کیا خرچ کر رہے ہیں، بچوں کے پہ ہونے والے تشدد کے بارے میں ہم کتنے سینسٹیو ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو شادی کی کم عمر ہے، اس پہ جو حکومت قانون سازی کرتی ہے، اس پہ جو تنازعات اٹھتے ہیں، یہ سب کے سب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو یہ بچوں کی بہبود سے ریلیٹڈ ہے نا۔ تو ایز اے نیشن کیا ہم اپنے بچوں کو واقعی اپنا اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں؟ ہم ان کو اسکول میں ہی نہیں لا پا رہے۔ سب سے پہلے تو ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ خبریں بے تحاشا ہم دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ڈینجر میں ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ سوچتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کیا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ اسکول میں ہوں گے تو ان کے اندر زیادہ اویئرنیس آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی اور یہ محفوظ رہیں گے۔ تو ہمیں ان کو اسکول میں بھیجنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے ان بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اور جو خبریں ہیں ان کی زیادتیوں کی، اور ماں باپ جو گھروں میں رکھوا دیتے ہیں بچے،
اس کا گھروں میں رکھواتے ہیں, وہاں پہ وائلنس ہوتا ہے, وہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. تو میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو پروفیس کرتے ہیں یا اسی ایریے میں کام کرتے ہیں کہ ہم چائلڈ رائٹس پہ کام کر رہے ہیں, بہت سی ماشاءاللہ اب NGOs ہیں اور کر بھی رہی ہیں کافی سارا کام, انہی لوگوں کو ایک کیس کو منطقی انجام تک لے کر جانا ہوگا. میں نے اس پہ سوچا, مرڈر جو ہے وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے, یس, لیکن اگر اسٹیٹ جو ہے ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتی تو پھر وہ لوگ جو پروفیس کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہوں اور وہ ان کیسز کو آخر تک لے کے جائیں کورٹ میں, تبھی کوئی سمجھ آئے گی. جب کوئی سزا ملے گی, جب کوئی بندہ, جب جس نے ظلم کیا ہے, جب وہ 14 سال کے لیے جیل میں بند ہوگا, پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم نہیں کر سکتے یہ. ہم نے اس پہ قانون سازی تو کی ہے, لیکن قانون سازی دراصل تو وہ تو آخری حد ہے, وہ تو ریاست کی ریٹ سے تعلق رکھتی ہے. میری رائے میں قانون کو واقعی فائدہ مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کے بارے میں حساسیت بھی تو ہونا. جی ہاں, اب بچوں پہ جو وائلنس ہے, بھلے وہ اسکول میں ہو رہا ہے, مدرسے میں ہو رہا ہے, اس کا ایک بڑا تعلق جو ہے میری رائے میں, I can always be wrong, یہ جو رسائی ہماری محدود ہے. میں نے ساتھی ابھی بھی بہت سے گھروں میں, اور اب تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ فزیانومی بتا دیتی ہے, لینگویج بتا دیتی ہے, لفظوں کا انتخاب بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں تشدد ایک نارم کے طور پہ, ایک معمول کے طور پہ موجود ہے یا نہیں ہے. نظر آ جاتا ہے the way family members interact with each other. بالکل ہے, بہت مشکل سچویشن ہے, بہت زیادہ بچے ہیں, بہت زیادہ بچے جو ہیں کام پر ہیں, ٹھیک ہے, چاہے 14 سال جو وہ منیمم ایج رکھی ہے, اس سے کم عمر کا بچہ کام نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے 14 سال سے کم عمر کے بچے آج بھی گھروں میں کام کرتے ہیں, بلکہ دکانوں پر بھی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی بھرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, چیزیں ادھر سے ادھر پکڑاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. 2002 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, 2004 میں ہوئی تھی, جب یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنا رہے تھے, تو دیر واز اے برین اسٹارمنگ سیشن. جی, تو میں نے یونیسیف والوں نے اس میں کافی تعاون کیا تھا ان کے گورنمنٹ کے ساتھ. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ نا یہ رول بنا دیں. تب ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ چائلڈ لیبر مکمل ختم کر دیں, تب یہ والی ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں تھی بھی, چونکہ ہماری ڈیمانڈ ڈائلوٹ ہو چکی تھی بائی دین. جی, تو ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ رول بنا دیں کہ مغرب کے بعد, مغرب سے پہلے ہر بچہ اپنے گھر ہوگا. تو اس طرح سے کوئی اپنے بچے کو کسی کے گھر رکھوا نہیں سکے گا. کام کر سکتے ہیں بچے, لیکن مغرب سے پہلے وہ اپنے گھر ہوں گے. ان کو اپنی فیملی کے ساتھ روز ملنا بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں, تاکہ بچے سیف رہیں. سیفٹی کیسے ممکن ہے اگر وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو ان کی فیملی ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچہ کس حال میں ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا آپ یہ رول بنا دیں, میک اٹ اے رول. Nobody thought it was important. I still think it is important. It is very important. It is very important. ٹھیک ہے, 14 سال بھی میری نظر میں بہت چھوٹی عمر ہے, یہ کوئی عمر نہیں ہے کام کرنے کی. لیکن جو بھی بچے کام کرتے ہیں نا, اگر اس پہ یہ رول بنا دیں کہ 5 o'clock
and work is over, so that the child goes home اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ رہے, اور اس کو ایک تحفظ تبھی ملے گا جب وہ اپنی فیملی سے روز ملے گا. تھوڑا سا دوبارہ آپ نے وہ جو صحافت والا موضوع ہے اس پہ میرے ذہن میں ایک دلچسپ سوال آ رہا تھا, چونکہ ہم پہلے اس کی طرف پچھلی نشست میں ہم نے کچھ اشارہ بھی کیا تھا. یہ فرمائیے سعدیہ بی بی کہ صحافی, ادیب اور استاد یہ ریٹائر ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ ریٹائر ہو ہی نہیں سکتے. نہیں ہو سکتے نا. نہیں ہو سکتے. اگر یہ ریٹائر نہیں ہو سکتے تو اس سے پہلے انہیں ہائر بھی تو کرنا پڑے گا. تو اگر ہائرنگ جو ہے جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں صحافی, اس ادارے میں ہائرڈ ہی نہیں ہے, ان کو جو پیپر اگر ملتا بھی ہے کسی کو تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سینچری پیپرز ہے, کوئی فلاں پیپرز ہے, وہ ادارہ جس کے میں صحافی کام کر رہا ہے وہ اس کو امپلائے کرنے کے لیے تیار نہیں. صحیح بات ہے. تو آپ کو بھی ریٹائر کیا گیا. صحافی ریٹائر کیسے ہوتا ہے؟ صحافی کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا. آپ کی کوئی چیز چھپتی ہے یا نہیں چھپتی ہے, جب آپ کے اندر کوئی چیز آتی ہے نا, مطلب کوئی خیالات آتے ہیں, آپ وہ لکھ لیتے ہیں سارا. کوئی بول لیتا ہے, کوئی لکھ لیتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ تو چاہیے. کوئی راستہ تو چاہیے. بالکل. صحافی جو ہے وہ تو اس کی آواز جو ہے ہاں, وہ کسی ادارے سے مشروط تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کے صحافت میں فعال ہوتے ہوئے, ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہوئے, ہم نے, اور چونکہ آپ کا ذاتی پس منظر ٹریڈ یونین کا تھا, ہم نے صحافیوں کو ٹریڈ یونین سے پریس کلب تک جاتے دیکھا. یہ دو الگ ثقافتیں ہیں. جی ہاں. ٹریڈ یونین کی اور پریس کلب کی. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس سفر کو؟ آپ کی بات درست ہے. پریس کلب تو ہے ریلیکس کرنے کی جگہ, اور لیکن پریس کلب جو ہے وہ پاورفل ہو گیا اوور ٹائم بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پہ پلاٹس آ گئے, اور پلاٹس سب کو چاہیے, جینے کو سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے. مالکان اگر صحیح ٹریٹ کریں لوگوں کو تو پھر اس طرح نہ ہو. یہ بہت افسوسناک ہے کہ یونین سیکنڈری ہو گئی. اسی سے مجھے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اگلا سوال جو ہے اسی سے نکل رہا ہے. سعدیہ بی بی, ہمارے ملک میں انگریزی صحافت اور اردو صحافت کا کلچر ہمیشہ سے مختلف رہا ہے. بہت سی باتیں جو انگریزی صحافت میں کہتی جاتی ہیں, کہی جا سکتی ہیں, وہ اردو میں نہیں کہی جا رہی ہوتی ہیں, اور بہت سی باتیں جو اردو جرنلزم میں کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ انگریزی صحافت ان کو قابل توجہ نہیں سمجھ رہی ہوتی. ان دونوں کی بالکل دنیا الگ الگ ہے. کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک اردو کی صحافت جو ہے وہ عوام کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور ایک ہم نے جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ویل انفارمڈ ہونا چاہیے آن پالیسی میٹرز, کیونکہ اردو صحافت جو ہے ہماری وہ تو پالیسی پہ بات نہیں کرتی, وہ تو سنسنی خیزی پہ اپنا گزارا کرتی ہے. شاید یہ ہے کہ عوام تک پہنچنے کی زبان اردو ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اردو کے جو اخبار ہیں ان کے پاس خبریں جس تعداد میں ہوتی ہیں, انگریزی کے پاس اس طرح خبریں نہیں ہوتی. ویسے اردو کے پاس خبریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کے اوپر شاید زیادہ پریشرز ہوتے ہیں. انگریزی میں جو ہے وہ پالیسی کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں. بہت اس کا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے. جہاں پہ چیزیں جو ہیں, جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, جہاں پہ پلانز بنتے ہیں, یہ لوگ ہمیں پڑھتے ہیں. اس لیے ہم جو ہیں وہ شاید انگریزی والے اس طرح ہے, لیکن اردو کا پریشر ہی اور ہے, اور اردو کی ریڈرشپ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ انگریزی کے بھی بڑے سے بڑے رائٹرز جو ہیں نا وہ اصل میں اردو میں کالم لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب تو جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی سرکولیشن جو ہے اس میں کافی کمی آئی ہے چونکہ اب دوسرے ذرائع پرنٹ تو اب دیکھیں نا پرنٹ تو بہت کم ہے لیکن ویب پہ سب پڑھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا, ہاں ویب پہ پڑھا جا رہا ہے. خاص طور پہ اردو کے تو سارے کالم پڑھے جاتے ہیں, اردو ہی کے تو پڑھے جاتے ہیں. انگریزی میں یہ بھی ہے نا کہ انگریزی زبان جو ہے وہ بذات خود ایک ہنڈرنس بن جاتی ہے کامن پرسن کے لیے, کیونکہ ایک جھجک جو ہے انگریزی کے ساتھ وہ دور نہیں ہو پاتی. میں تو کبھی بھی سوچتی ہوں کہ میں فکشن لکھوں تو میں اردو میں لکھوں گی. سچ. تو ہم توقع کریں گے آپ فکشن لکھیں گے انشاءاللہ سمجھے. گڈ. 36 years of your life آپ نے صحافت کو دیے with a great degree of dignity. اگر کوئی نوجوان آپ سے کاؤنسلنگ چاہے تو آپ اس کو صحافت کا پیشہ اختیار کرنے کا مشورہ دیں گی 2026 کے پاکستان میں؟ پتہ ہے جو میں نے شفٹ دیکھا صحافت میں, جو میں دیکھ رہی ہوں اوور ٹائم, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ٹیم میں کام کرتے تھے, اب سارے اکیلے اکیلے لگے ہوئے ہیں. ٹیمز نہیں ہیں اس طرح. اب جو ہے وہ مطلب ڈیجیٹل ہے جیسے, تو اپنا اپنا سارے کر رہے ہیں. ہم لوگ پرنٹ میں بیٹھتے تھے اکٹھے اور ہم برین سٹارمنگ کرتے تھے, کچھ آئیڈیاز لے لیے جاتے تھے, کچھ آئیڈیاز پہ بحث ہوتی تھی, ان کو وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے تھے یا اس میں مزید ایڈ کرنے کو کہہ دیا جاتا تھا, یا وہ کہتے تھے کہ یہ ابھی کے لیے نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مل کے سوچتے تھے چیزوں کے اوپر. تو اب جو میں ینگ لوگوں کو دیکھتی ہوں, ڈیجیٹل والوں کو, وہ اپنی اپنی اس پہ لگے ہوئے ہیں سارے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو صحافت ہے اس کی ویریفیکیشن بھی مشکل ہے, اور انفارچونیٹلی ان کے جو ذرائع ہیں, چونکہ انڈیویجولی وہ کتنے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں, کتنے سورسز پیدا کر سکتے ہیں, اس میں جو ہے وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو صحافت کا ایتھیکل فریم ورک ہے اس سے ڈیویشن کے, اس سے انحراف کے امکانات زیادہ ہیں. ہاں ایسا ہے نا؟ ہے. سچ بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. اوکے. تو مجھے اب آپ کا ایک جملہ کوٹ کر کے آپ سے اگلا سوال وقفے کے بعد. تو ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معروف صحافی اور پاکستان کی معاشرت پہ, پاکستان کے معاشی جو زندگی پہلو ہیں ان پہ گہری نظر رکھنے والی صحافی محترمہ صادقہ صلاح الدین سے ایک وقفے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آئیں گے اور ہم صادقہ بی بی سے ایسے ہی تیکھے سوال پوچھیں گے جن کے جواب میں انہیں کچھ دیر کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں صفحہ اول کی صحافی محترمہ صادقہ صلاح الدین سے. صادقہ, آپ نے کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ دیر از اے سب ہیومن کلچر پرمیٹنگ آر جرنلزم. ہماری صحافت میں
کچھ غیر انسانی پہلو داخل ہو گئے ہیں، عناصر داخل ہو گئے ہیں. آپ کیسے اس کو وضاحت کریں گے سب ہیومن کلچر کی؟ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے جب لوگ جو ہیں وہ جائز اجرت دینے کو تیار نہ ہوں. اور انفارچونیٹلی مطلب بدقسمتی سے میڈیا میں یہ کافی ہے، جائز اجرت نہیں دیتے. بہت زیادہ لیولز پہ نیوز روم بھرے ہوئے ہیں ان سے، لوگوں سے جو بیچارے نہ جانے 20 سال 25 سال سے کام کر رہے ہیں اور شاید منیمم ویج پر ہیں. دوسرے یہ کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کو وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ثانوی ہو گیا اور سسٹم جو ہے وہ اتم ہے، ہم اس کو فیڈ کر رہے ہیں. ہاں، اگر کمپیوٹر آ گئے یا ہمارے پاس سسٹمز امپروو کر گئے تو ہم بچے جائیں جہنم میں شامیں دفتر کی ساری. یہ تو جب کووڈ آیا اور انسان کو جان کے لالے پڑ گئے تو پھر اس کے اوپر سوچا انسان نے کہ اپنی جان پہلے بچانی ہے، تو سمجھا کہ گھر سے بھی کام ہو جاتے ہیں. ایسی ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر کچھ ذرا ریلیکس کر گئے. تو بس میں تو یہ صرف کہتی ہوں کہ جو بھی سسٹم ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ انسانوں کو سرو کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ سسٹم کو سرو کرنے کے لیے. اور ہم کیپٹلزم کو فیڈ کیے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت زبردست ہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ جی بہت زبردست ہوتے ہیں، دیکھیں نا انہوں نے تو نائٹ شفٹ کی، انہوں نے تو اتنا کام کیا. لیکن اصل میں ہم نے اس کو اس وقت تو نہیں سوچا. اب بہت وقت جب گزر گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اب لوگ آتے ہیں، اب جو آ رہے ہیں، ان کا جہاں تک ممکن ہو اس کو ہیومنائز کریں ورک کو، رائٹ. تاکہ انسانوں کو بھی وقت مل سکے، بیلنس آئے لائف میں. ساتھی بھی آپ نے 3 دہائی سے زیادہ صحافت کو دیے. اس بیچ میں آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی آمد بھی دیکھی، آپ نے سوشل میڈیا کی کا متعارف ہوتے بھی دیکھا. اس عرصے میں ہماری صحافت جو ہمیں بنیادی اصول صحافت کے بارے میں بتائے گئے تھے ان کے مطابق بہتر ہوئی، یا اس کا والیوم، اس کا حجم بڑھا، یا اس کے معیار میں زوال آیا؟ والیوم تو بڑا ہے، لیکن معیار کی جو بات ہے، ہم ڈر جاتے ہیں اور ہمارے اوپر اتنے سارے قدغن جیسے لوگ کہتے ہیں پابندیاں اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ لکھ دیں گے تو پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا. اگر ہم لکھ دیں گے تو وہ ایڈیٹر کاٹ دیں گے، اگر ایڈیٹر بھی جانے دیں گے تو پتہ نہیں شاید کوئی انویزیبل فورس ہے وہ اتروا دے گی، یہ سرخی ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ حقائق ہیں، لیکن بہت عرصے سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ مسئلہ سارا جو ہے فیکٹس کا ہے، حقائق کا ہے. آپ فیکٹس کو ہی روکنے کی، وہ کہتے ہیں نا کہ خبر وہی ہے جو کہ نہیں جس کو روکنا چاہتا ہے، جس کو روکنا چاہتا ہے کوئی. خبر تو یہ ہے مسئلہ، یہ فیکٹس جو ہیں ان کو چلانا اتنا آسان نہیں رہتا. سادی بی ہم نے آپ کو صحافت میں بہت ابتدائی برسوں میں جب آپ ابھی تھیں تب سے دیکھ رہے ہیں، بہت سے اتار چڑھاؤ براہ راست مشاہدہ کیے ہیں. جس ادارے میں آپ نے اتنا طویل عرصہ کام کیا ہے اس پہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 1998 بھی آیا، 2014 بھی آیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تو کہ جب
ایسا احساس ہوا کہ حکومت واضح طور پہ اینٹائی جرنلزم ہے. اسے میڈیا جو ہے وہ ایک پسندیدہ شعبہ ہی معلوم نہیں ہوتا. اس سمجھتی ہے کہ ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں ہم نے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا اجتماعی نقصان ہوا ہے کہ ہمارے جو 2 انگریزی زبان کے بہترین جریدے تھے، ہیرلڈ 1970 آنورڈ 50 برس کی وہ بہترین جو انگریزی جرنلزم ہو سکتا وہ تھی نیوز لائن. اس کی اپنی ایک تاریخ تھی. بالکل بالکل. رضیہ بھٹی اور ان کی ٹیم، اور وہ صحافیوں کا انیشیٹو تھا، وہ لیگیسی جرنلزم نہیں تھا. اس کے باوجود اس نے اپنی جگہ بھی بنائی اور بہت کام بھی کیا. اگر اس نے اتنا زبردست جرنلزم کیا نہیں ہوتا تو رضیہ بھٹی 1996 میں یہ ان کے جانے کی عمر نہیں تھی. جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں جس میں صحافت بذات خود معاشرے میں ایک ناپسندیدہ فینومینل ٹھہرے تو صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ پش تو کرتے رہنا ہے، اپنا کام تو کرتے رہنا ہے، اپنی بات نہیں کرنی چھوڑنی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو. وہ بھی لوگ ہیں جو مار بھی کھا لیتے ہیں اور پھر بھی لگے رہتے ہیں کام پہ. کوئی نہ کوئی راستہ تو بنانا ہے. یعنی اگر لکھنے میں کوئی لکھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو نہیں دیتا، ہیرلڈ کے اوپر بہت پیسے لگائے جن لوگوں نے اس کو چلایا، بہت ڈھیر سارے پیسے تھے تو وہ اتنی زبردست سٹوریز ہوئیں. ٹھیک ہے، پیسے ہی تو نکال لیے بیچ میں سے سارے کے سارے. نہ لکھنے والوں کو کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویسے ہی سارا کچھ ہو جائے کام. تو پھر لوگ کریٹو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کریٹو سے مراد ہے پھر وہ اپنی صرف کریٹیوٹی میں ہے کوئی راستہ. جب آپ ایز اے ٹیم نہیں چل پاتے اور کسی اور کے پروجیکٹ میں جو ہے آپ کو کوئی اسپیس نہیں مل رہی کیونکہ انہوں نے پیسے ہی نکال لیے ہیں اس میں سے، تو پھر یو وانٹ ٹو بی کریٹو، اور دیٹ از دی اونلی ریکورس. اور یہ صرف ہمارے ملک تک محدود نہیں ہے، دنیا میں بہت سی قوموں نے یہ مرحلہ دیکھا ہے. آج کی دنیا میں امریکہ کو بہت جگہ پہ جو ہے مثال بنایا جاتا ہے، لیکن میکارتھیزم جو ہے وہ نیوز روم تک پہنچا. تو اب دیکھیں ڈرامے پہ فوکس ہے. یہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں، سیریلز ہیں، ان میں بہت اسپیس مجھے لگتا ہے کہ ہے جس میں کوئی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن لوگ کر نہیں رہے. لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی تک تو وہ گیون وزڈم کو ریگرجیٹیٹ کر رہے ہیں. ہاں، اس سے تو قوم آگے نہیں بڑھتی، اس سے تو کریٹیکل فیکلٹی پیدا نہیں ہوتی. سچی بات یہ ہے کہ میں تو اگر مجھے گزرنا پڑ جائے وہاں سے جہاں ٹیلی ویژن پہ کوئی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں یار ایک منٹ کے لیے بھائی اس کو ذرا روکنا، میں گزر جاؤں. چونکہ اس کی جو لینگویج اور جو اس میں جو ری انفورسمنٹ آف اسٹیریو ٹائپس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ڈرامے کی بنیادی ڈیفینیشن ہے اسی سے وہ ایجیٹیٹ کرتی ہے. وہ تو ری انفورس کر رہے ہیں پہلے سے موجود تعصبات کو، پہلے سے موجود رویوں کو. ڈرامہ تو کانفلکٹ سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور کانفلکٹ تو وہاں آئے گا جہاں اس کو چیلنج کیا جائے گا گیون وزڈم کو. ہم تو نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ اسپیس ہے کرنے کا، بٹ پیپل آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ماضی میں کرتے رہے ہیں، ماضی میں کرتے رہے ہیں.
एग्जैक्टली दीवारें थी, दीवारें हमने देखा, ठीक है। नूरुल्लाह शाह थी हाँ। और बहुत से हमारे ऐसे लिखने वाले भाई ह्यूमर लिख रहे थे मन्नू भाई, अताउल हक कासमी, हाँ हाँ लेकिन उसमें क्रिएटिव सोसाइटल क्रिटिक मौजूद था। मौजूद क्रिटिक था, के बगैर मौजूद लिटरेचर था। कैसे होता है, नहीं ड्रामा होता, कैसे लिखा नहीं जा होता। सकता है। बिल्कुल उसमें जब तक आपके पास जो है वो अच्छा वो लेंस ही मौजूद ना हो हाँ जिससे आप कह सकें कि ये दुरुस्त है और ये गलत है। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे ड्रामे में काफ़ी स्कोप है और उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। वो तो है, व्यूअरशिप तो है, तो जहाँ पे व्यूअरशिप हो ना, वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है दुरुस्त फरमाया। कि इश्यूज, क्योंकि पॉलिटिक एक तो ये है ना कि आवाम देख रही है, दूसरा है पॉलिटिकल विल है जहाँ पे, हाँ वो कहते हैं कि फिर उस पे ज़र्ब लगाओ, यानी कि ताकि कुछ हो जाए। हाँ इस अरसे में 1990 से 2025 या 26 तक का जो अरसा है, आपने इस मुल्क का इर्तिका बाय द आवर देखा, एक्सपीरियंस किया, और आपके पास बहुत सी ऐसी मालूमात भी पहुंचती थी जो दिन की रोशनी नहीं देख पाई, फॉर वन रीज़न और अनदर। हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम में और हमारे सकाफती इन्हितात में और हमारी मुआशी बदहाली में कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल है। हम ये जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हम जो है वो कोई चीज़ कर नहीं पाते लॉन्ग टर्म। एक चीज़ शुरू की और उसके बाद थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कुछ और कर लेते हैं, ये उससे बेहतर होगा। आप तालीमी निज़ामी को ले लें कि उसमें हम कितनी वो करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें मुझे नहीं, जब मैं फिर वहीं पे आ रही हूँ वजाहत, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि यहाँ पर भी जो है ना वो छोटे छोटे चंक्स में लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। स्किल्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स दें। अब हम इतना ढेर सारा पैसा चैरिटी में दे रहे हैं औरतों को, हाँ मैं नहीं कहती कि वो रोक दें, मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरत है कि हम लोगों को इनेबल करें कि वो खुद से कोई काम सीख के अपना काम शुरू कर दें। सही, बस। और प्रॉस्पेरिटी वहाँ से आएगी। प्रॉस्पेरिटी आती है प्रोडक्शन से, यस, ठीक है। और हम लोग किस तरह ग्रो किए, हम तो कंज्यूमर हो गए हैं। तो प्रोडक्शन जो है उसको फ़रोग़ देने का है, जैसे भी हो, जिस सतह पर भी हो, जितना भी हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने का है। ये जो आपने मईशत की प्रोडक्टिविटी की बात की है, मैं समझता हूँ कि हमने मईशत के बुनियादी असूलों को नहीं समझा। उसमें हमें कुछ वैल्यू एडिशन तो करना होती है ना, ताकि हम उसे किसी दूसरे को बेच सकें। हम ऐसा क्या बना रहे हैं जिससे हम दुनिया को बेच सकें? क्या हमने अपनी सोसाइटी को पैदावारी बुनियादों पे उस्तवार करने की कोशिश की है? माफ़ कीजिएगा, हमारे पास सबसे बड़ा बिजनेस जो है, जो इसकी रिफ्लेक्शन हमारे जर्नलिज्म में भी, हमारी सियासत में भी नज़र आती है, वो है रियल एस्टेट का काम। सही अरे भाई, ये जो बंगले हैं ये हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, ये प्रोडक्टिव नहीं है। उल्टा हम अपनी ज़मीन जो है
اس سے محروم ہو رہے ہیں. ہمیں آنے والے دیر از اے لمٹ نا کہ آپ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں, آپ کتنا کنکریٹ جو ہے وہ زمین پہ پھیلا سکتے ہیں. ہاں, جو 4 ممالک ہم سے زیادہ آبادی رکھتے ہیں, انڈیا, چائنا, امریکہ اور انڈونیشیا, ان چاروں کا رقبہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. ہم کل ملا کے 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا رقبہ ہے. صحیح. اس میں اگر ہمیں ہر شہر میں اور شہروں سے باہر پھیلتی چلی جا رہی ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ معیشت کی سمت مجھے تو درست نہیں لگ رہی. آپ ہاں, یہ بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ یہ فارمنگ لینڈ جو ہے وہ ہم نے زمین پہ جو ہے وہ فصل بھی تو اگانی ہے, وہ فصل غائب ہوتی جائے گی کیونکہ ہم بڑھتے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ ہم یہی بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں. پروڈکشن کے اوپر دھیان دینے کا ہے اور اس کے یونٹس لگانے کا ہے, لیکن ابھی تک ہم بجلی والے مسئلے کو سالو نہیں کر سکے ہیں. اگر ہم انرجی دیں گے تو پھر کوئی پروڈکشن کی چیزیں آگے کام کریں گی. ساتھی بھی جو ہماری معیشت ہے, کیا ہمارا جرنلزم معیشت کی مبادیات جو فنڈامنٹلز ہیں وہ پاکستان کے عام شہری کو سمجھا پایا ہے؟ چونکہ جو مجھے ایک دور بیٹھے ہوئے مشاہدہ کرنے والے کو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا یا کہیں باہر سے پیسے آ جائیں گے, کوئی ہمیں دے دے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں, ہے کہنے کو تو سمپل ہے, کرنے کو کافی ٹف ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی اناؤنس کرتے ہیں نا کہ اس کام کے لیے یا اس سیکٹر کے لیے اتنے پیسے آئے, ٹھیک ہے, تو جو اصل جرنلزم ہے نا پھر وہ یہ ہے کہ پھر اس پیسے کے پیچھے لگ جائیں, منی ٹریل پہ لگ جائیں, اس کو فالو کریں, پیسہ کہاں جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر ہی ہم جو ہے وہ انٹروین کر سکیں گے نا. اگر ہم اس کو فالو کریں گے, کرتے, اگر ہم آڈٹ نہیں کرتے ہاں اس پیسے کا کہ وہ کہاں لگا ہے. ہاں, چونکہ یہ میں آپ سے عرض کہہ دوں کہ ایون بہت سرسی نظر سے دیکھنے والے کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کہیں لوپ ہولز ہیں. ہاں, ہماری جو نظر آنے والی ڈاکومنٹڈ معیشت ہے اس کی اور ہماری سڑک کی معیشت جو ہے وہ کوئنسائڈ نہیں کر رہے, وہ ایک دوسرے کو کورابوریٹ نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک عام شہری جو ہے وہ چیریٹی کے لیے تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے, حکومت کو ٹیکس نہیں دینا چاہتا. جی, اس کے پیچھے کیا نفسیات؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بینک کا اگر ایک سروے کر لیں کہ رمضان سے پہلے وہ جو زکوٰۃ ہم نہیں کٹوانا چاہتے, ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں زکوٰۃ دیں, یہ ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کر لیتے ہیں لوگ. آپ بینک سے پوچھیں بینک کو کتنے لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کاٹیں, سب لوگ خود دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت oblige کرنا چاہتے ہیں. oblige نہیں, ہر ایک کے گرد جو ہے وہ ایک اسلام ہے, اور بے تحاشا آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں, تھوڑے ان سے بہتر ہیں, تو ان کو نیچرلی آپ بھی چاہتے ہیں کچھ کرنا. جی, جو آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کے گرد ایک سلم ہے, ہاں, اس کا مطلب ڈیپینڈنسی اسٹرکچر. ہاں, It takes me to another question, اور میں آپ کی رائے سے لینا چاہوں گا کہ اس زمانے میں آپ کا مشاہدہ یقیناً مجھ سے زیادہ وقی ہوگا. یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے یہ جیسا ہے ویسا ٹھیک ہے یا اس کو کچھ میجر ریویژن کی ضرورت ہے؟ اصل بات دیکھنے کے زاویے میں چھپی ہوتی ہے. پلیز. آپ جیسے چاہیں دیکھ لیں. جیسے میں تھی جوائنٹ فیملی میں, جب میں بیاہ کے گئی تو میں جوائنٹ فیملی میں آئی واز ایکسٹریم, میں نے اس کو اس طرح دیکھا
اور میں تھی بھی انتہائی خوش قسمت کہ میرے ارد گرد سارے پیار کرنے والے لوگ تھے، ورنہ بچے کیسے پلتے؟ میں تو دفتر چلی جاتی تھی. دادی جو ہیں انہوں نے اتنا مجھے کلیم دیا تھا کہ میں ان پہ چھوڑ کے جا سکتی تھی. چاہے آپ میڈ رکھ لیں یا جو بھی رکھ لیں، ان کے اوپر آپ اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. دادی ہیں، چچی ہیں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آپ جس طرح بھی رہتے ہیں، جو بھی آپ کا سسٹم ہے، کیونکہ سب کا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایونچولی تو وہ نیوکلیئر فیملی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کی قدر کرنا، لوگوں کا شکر گزار ہونا انتہائی ضروری ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا، لوگوں کی یہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں سوائے محبت کے. درست ہے. اور ایمپیتھی. ہاں، تو میں اس طرح سمجھتی ہوں کہ میں لوگوں کے معاملے میں انتہائی خوش قسمت تھی. مجھے لوگوں سے صرف محبت ملی ہے اور احترام بھی. بہت. یہ اللہ کی مہربانی، یہ لوگوں کی محبت ہے. میں تو جتنا کوئی شکر ادا کروں بس تھوڑا ہے. جی درست فرمایا. محترمہ سعدیہ صلاح الدین، میں ذاتی طور پر بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں بہت عزت افزائی کی اور ہمیں بہت بنیادی موضوعات پہ جو ہماری ایوری ڈے لائف سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ ایسی خوبصورت تعلیم بھی دی اور رہنمائی بھی دی. میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ، صدر کی ٹیم کے بہاف پہ اور ذاتی طور پہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ کی بہت نوازش. بہت شکریہ، تھینک یو. ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی پاکستان کی ممتاز صحافی اور پاکستان کی سماجیات کی، معاشیات کی، پاکستان کے سماج کے خد و خال کی کے ارتقاء پہ گہری نظر رکھنے والی محترمہ سعدیہ صلاح الدین کے ساتھ آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی شخصیت کے ساتھ ثقافت پہ، ادب پہ، تعلیم پہ، صحافت پہ بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے وجاہت میں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.